طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا افضل الاولین واشرف الآخرین وخاتم النبیین العبد المعید الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتقوا اللہ واجتنبوا الرياء. مومنین کرام، آج آپ کی خدمت میں اخلاقی اور روحانی اور نفسانی بیماریوں میں سے ایک اہم ترین بیماری جو کہ حقیقتاً دین کا دشمن ہے، یہ بیماری انسان کا دشمن ہے اور اعمال کا دشمن ہے اور انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے. اس خطرناک روحانی بیماری اور مرض کے بارے میں آج جو ہے گفتگو کرنا ہے. وہ خطرناک بیماری جس کا نام ریا ہے. ریاکاری اور دکھاوا انتہائی خطرناک امراض میں سے ہے اور انتہائی مہلک اور ضرر رسا جو ہے وہ بیماری ہے. انسان کی نہ تنہا اعمال اور عبادات کو تباہ کرنے والی بیماری ہے، بلکہ اس بیماری کی وجہ سے، اس ریا کے مرض کی وجہ سے انسان کی عزت اور آبرو اور دنیا اور آخرت دونوں جو ہے وہ تباہ اور برباد ہوتی ہے اور خدا کے رضا اور خدا کے خوشنودی کے بجائے وہ خدا کے غضب اور خدا کے عذاب کا جو ہے وہ مستحق قرار پاتا ہے. لہٰذا آج کا جو درس ہے وہ ہم ریا کی مذمت اور ریا سے بچنے کی تاکید قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اور ریا کے جو برے آثار ہے اور برے نتائج ہے اس کے بارے میں جو کلام آل محمد کی روشنی میں ریا کے آثار اور ریا کے جو نتائج ہے وہ آپ کے خدمت میں بیان کروں گا. اور ساتھ ساتھ جو ہے ریاکار کے بہت سارے علامات ہیں، بہت ساری پہچان ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں. اور یہ نشانیاں کیا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ آیا یہ خدا ناستہ بیماری ہم میں تو نہیں ہے، اور اگر یہ بیماری ہے اور یہ مرض ہم میں ہے تو پھر اپنا آپ کے علاج کریں اور اس بیماری سے اپنا آپ کو نجات دیں. تو آج کے درس میں سب سے پہلے ہم ریا کی تعریف کریں گے کہ ریا جو ہے کسے کہلاتا ہے اور لغت میں اس کی کیا تعریف ہے. المصباح جو لغت کی انتہائی اہم کتاب اس میں لکھا ہے الریاء ہوا اظہار العمل للناس لیروہ ویظنوا بہ خیرا. ریا جو ہے اپنے عمل کو ظاہر کرنا، اپنے عمل کو لوگوں کو دکھانا، اپنے عمل کو اظہار کرنا اور اپنے عمل کو جو ہے وہ لوگوں کو دکھانا. کیوں دکھانا؟ لیروہ، تاکہ وہ اس اعمال کا مشاہدہ کریں، ان اعمال کو دیکھ لیں، دیکھنے کے بعد لوگ اس کو اچھا سمجھیں،
لوگوں کے پاس اس کا مقام بنے، لوگوں کے پاس اس کی عزت بنے۔ وَيَظُنُّ بِهِ خَيْرًا، پھر لوگ اس کے بارے میں نیک گمان کریں، اچھا گمان کرے، نیک انسان سمجھے، بہتر انسان سمجھے، عبادت گزار انسان سمجھے۔ لہٰذا ریا کا معنی جو ہے وہ رؤیت کے مادے سے ہیں، دکھانا، اور عمل کا جو ہے نا وہ اظہار کرنا، اور دکھانے کا جو مقصد ہے، دکھانے کا جو ہدف ہے وہ اپنی برتری کو بیان کرنے کے لیے اور اپنی مقام اور منزلت جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے لوگوں کو اپنے عمل دکھانے کا نام ریا بیان کیا ہے۔ فَالْعَمَلُ لِغَيْرِ اللَّهِ مِنْهُ، اور جب انسان عمل کو خدا کے لیے بجا نہ لائے بلکہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے اور لوگوں کی رضا کے لیے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی عمل بجا لا رہا ہے تو اس عمل کا نام ریا ہے، اور اس عمل کا کرنے کے والے کا نام جو ہے نا وہ ریاکار ہے۔ یہ مصباح اللغہ میں بیان کیا ہے۔ حضرت علامہ مجلسی نے مرآت العقول جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 87 میں ریا کی تعریف کرتے ہوئے اور ریا کے خطرناک نقصان اور اس کے عواقب اور انجام کو بیان کرتے ہوئے علامہ نے فرمایا ہے، اعلم ان الریا مشتق من الرؤیہ، جان لو ریا کا جو لفظ ہے وہ رؤیت سے مشتق ہوا ہے۔ رؤیت کے معنی دیکھنا اور کسی چیز کو دکھانا اور آنکھوں سے کسی چیز کا مشاہدہ کرنے کا نام رؤیت ہے۔ وَأَصْلُهُ طَلَبُ الْمَنزِلَةِ فِي قُلُوبِ النَّاسِ، اور حقیقت میں جو ہے وہ عمل کو دکھایا جا رہا ہے، اور اپنی اعمال ہے، اپنی نیکیاں ہیں یا جو اپنے خدمات ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، اس کا اصل مقصد اور ہدف طلب المنزلۃ فی قلوب الناس، تاکہ لوگوں کے دل میں اس کا مقام بنے، لوگوں کے دل میں اس کی عزت بنے، اور لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت اور آبرو بٹھانے کے لیے، اپنی شخصیت کو بٹھانے کے لیے وہ اعمال کو دکھاتے ہیں، تاکہ لوگ جو اس کے اعمال کو دیکھ کر اس سے محبت کرے، اس کو نیک سمجھے اور اس کو بڑا جو ہے وہ عبادت گزار اور اہم شخصیت جو ہے نا وہ سمجھے۔ بِإِرَاءَتِهِمْ الْخَيْرَ، تاکہ وہ اپنی نیکیوں کو دکھا کر، اپنے اعمال کو دکھا کر لوگوں سے اپنی عزت کروانا چاہتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اپنی مقام اور منزلت بنانا چاہتا ہے۔ اس شخص کا نام ریاکار ہے، اور نیکیوں کو دکھا کر اپنے علیہ مقام بنانے کا نام جو ہے وہ ریا ہے۔ لہٰذا ان دونوں تعریفوں کے نتیجے میں ریا کا مفہوم اور ریا کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی عمل کو، کسی بھی نیکی کو خدا کے لیے بجا نہ لائیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور تاکہ لوگوں کو دکھانے کے بعد لوگ سمجھے کہ وہ عبادت گزار ہے، وہ نیک انسان ہے اور بڑا صالح انسان ہے۔ مثلا خدا ناخواستہ اگر وہ رات کی نماز شب لوگوں کو بتا رہا ہے اور اپنی بہت ساری خدمات بتا رہا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس کا بتانے کا مقصد کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے؟ تاکہ لوگ اس کو خدمت گزار سمجھے، لوگ کو اس کو نماز شب پڑھنے والا سمجھے، لوگ کو اس کو بڑا عبادت گزار سمجھے۔ اس مقصد کے خاطر اپنے اعمال کو دکھانا اور اپنے اعمال کو بتانا، اس چیز کا نام جو ہے وہ علماء اخلاق نے ریا قرار دیا ہے، اسی کا نام ریا ہے، اور ایسا کام کرنے والے انسان کو ریاکار کہا گیا ہے۔ مزید جو ہے علامہ مجلسی نے مرآت العقول میں لکھا ہے، ریا کی 5 قسمیں ہیں۔ کبھی کبھار ریا جو ہے وہ اعمال میں ہیں، اپنی عمل کو بتاتے ہیں، یہ الریا فی الاعمال ہے، اور کبھی جو ہے وہ ریا جو ہے وہ انسان کے مال میں ہے، اپنی مال دکھا رہے ہیں، اپنی جو ہے نا وہ گاڑی دکھا رہے ہیں، اپنا گھر دکھا رہے ہیں، تاکہ لوگ اس کو مالدار سمجھے، لوگ اس کو جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا ثروت مند سمجھے، اور سمجھے کہ بہت زبردست مکان اس کا ہے، بہت زبردست گاڑی جو ہے نا اس کو، تو اس کو دکھانے کا مقصد لوگوں کے پاس اپنے آپ کو جائیداد بڑا جو ہے وہ جائیداد والا انسان دکھانا ہے، یعنی اپنے آپ کو غنی دکھانا ہے، اپنے آپ کو ثروت مند دکھانا ہے، اس لیے وہ اپنے مال دکھا رہا ہے، اپنی جائیداد دکھا رہا ہے، اپنی گاڑی جو ہے نا دکھا رہا ہے، تاکہ لوگ اس کی عزت کریں کہ یہ بڑا مالدار اور بہت جو ہے نا ثروت مند انسان ہے۔ اور کبھی جو ہے نا وہ ریا قول میں ہے، وہ اچھی گفتگو اور بہترین خطاب، اچھا مرثیہ، اچھا نوحہ اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ بہت بہترین مرثیہ پڑھنے والا ہے، بہترین نوحہ پڑھنے والا ہے، یا بہترین جو ہے نا نعت پڑھنے والا ہے۔ خدا ناچتا اگر وہ اس نعت کو یا اس اشعار کو یا اس مرثیے کو یا اس نوحے کو، حتی قرآن پاک کو، اگر وہ اس مقصد کے خاطر پڑھ رہا ہے کہ لوگ اس کو بہترین قاری سمجھیں،
کیا قاری ہے، کیا قراءت ہے، کتنی خوبصورت جو ہے اس کی قراءت ہے، اس مقصد کے خاطر اگر وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے ریا کر رہا ہے اور اپنے آپ کو تلاوت کے ذریعے سے منوا رہا ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو میں کتنی بہترین قراءت کر رہا ہوں اور کتنا بہترین جو ہے میں قاری ہوں۔ اسی لیے علماء اخلاق کا بیان ہے ریا کے بارے میں۔ اس بات کو میں نے ینابع الحکمہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 469 سے میں نے نقل کیا ہے، بہترین کتاب ہے ینابع الحکمہ، اور دیگر علماء اخلاق نے اپنی کتابوں میں یہ جملہ جو ہے تحریر فرمایا ہے، وَاعْلَمْ أَنَّ الرِّيَاءَ مِنَ الْكَبَائِرِ الْمُوبِقَةِ، ریا کی مذمت کرتے ہوئے اور ریا کے خطرناک نتائج اور عواقب اور انجام کو بیان کرتے ہوئے تمام علماء اخلاق کا بالاجماع یہ جملہ ہے، وَاعْلَمْ أَنَّ الرِّيَاءَ مِنَ الْكَبَائِرِ الْمُوبِقَةِ، جان لو اے مومن، جان لو اے مسلمان، ریا کرنا اور دکھاوا، اپنے اعمال میں دکھاوا، اپنے قول میں دکھاوا، اپنے مال میں دکھاوا، اپنی جائیداد میں دکھاوا، کسی بھی چیز میں اگر تم دکھاوے کا شکار ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ ریاکاری جو ہے وہ خطرناک گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ من الکبائر، اول یہ گناہ ہے اور وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا گناہ کبیرہ الموبقہ جو ہلاک کرنے والا ہے، انسان کو تباہ کرنے والا ہے، انسان کے دین کو تباہ کرتا ہے ریا، انسان کے عقیدے کو تباہ کرتا ہے۔ مزید جو ہے یہ بھی علماء اخلاق نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے، وَقَدْ تَعَاضَدَتِ الْآيَاتُ وَالْأَخْبَارُ عَلَى ذَمِّهِ، اور بہت ساری آیات ہیں ریا کی مذمت کے حوالے سے اور ریا سے بچنے کے حوالے سے، وَيُوجِبُ الْبُطْلَانَ الْعِبَادَةَ اِجْمَاعًا، اگر خدا ناخواستہ کسی شخص کے باطن میں اگر ریا ہے، وہ اپنے اعمال میں خلوص نہیں رکھتا ہے اور اخلاص کے ساتھ قربتاً اللہ اگر وہ اپنی اعمال اور عبادت کو بجا نہیں لاتا ہے تو اس کی تمام کے تمام اعمال باطل ہے اور تمام کے تمام اعمال جو ہے نا وہ ضائع ہے۔ یعنی ریا وہ بیماری ہے جو نہ تنہا جسمانی نقصان پہنچانے والی بیماری ہے بلکہ اعمال کو بھی اور عبادات کو بھی نقصان پہنچانے والی اور تباہ کرنے والی بیماری ہے۔ اس لیے علماء اخلاق کا فرمان ہے، یوجب البطلان العبادہ اجماعاً، تمام علماء اخلاق کا یہ اجماع ہے اور اتفاق ہے کہ ریا جو ہے وہ سبب بطلان اعمال ہے، انسان کے اعمال کی باطل ہونے کا، ضائع ہونے کا سبب ہے۔ فتجب الاعادۃ والقضاء، اگر کسی شخص نے اپنے عمل کو دکھاوے کے لیے بجا لایا ہے، مثلا نماز پڑھ لیا ہے اور نماز اس مقصد کے لیے پڑھا ہے کہ لوگ اس کو نمازی سمجھے اور لوگوں کے پاس وہ عبادت گزار سمجھا جائے، تو اس کی دل میں یہ بات آئی۔ اسی طریقے سے فرض کرتے ہیں کہ وہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے میں لوگ سمجھے کہ بھئی یہ روزہ دار انسان ہے اور بڑا جو ہے نا پرہیزگار انسان ہے، اس مقصد کے خاطر اگر اس نے روزہ رکھا ہے یا نماز پڑھ لیا ہے تو اس کا روزہ باطل ہے اور اس کا نماز باطل ہے، اور اگر اس کا واجب روزہ ہے اور واجب نماز ہے تو اس کا اعادہ اور اس کا قضا جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ واجب ہے۔ یہ آپ کا جو عمل ہے وہ ضائع ہو گیا ہے، آپ کو دوبارہ سرے سے نماز ادا کرنی ہوگی، اس لیے کہ آپ نے جو نماز پڑھ لی ہے وہ ضائع ہو گیا اور باطل ہو گیا ہے۔ حضرت سید مرتضیٰ کا فرمان ہے، ان الریا سبب لعدم قبول الطاعات، تمام کی تمام اعمال جو ہے وہ جتنی بھی اطاعات ہے ان سب کے لیے ریا جو ہے وہ عدم قبولیت کا سبب ہے۔ یعنی اگر ریا ہے تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے، کوئی بھی اطاعت، کوئی بھی عبادت ریا کے ساتھ قابل قبول اور قابل جزا اور قابل قبول درگاہ حق نہیں ہے۔ ان الریا سبب، ریا سبب اور سبب بنتا ہے لعدم قبول الطاعات، انسان کی عبادات کا قبول نہ ہونے کا۔ پھر اس روایت کو نقل کیا ہے، کما قال الصادق کل ریا شرک، اور ہر ریا جو ہے نا وہ باعث شرک ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ ریا کو شرک خفی کے ساتھ تعبیر کیا ہے، ایک شرک جلی اور بڑا شرک ہے جس کو قرآن نے ظلم عظیم کہا ہے، ان الشرک لظلم عظیم کے ساتھ تعبیر ہوا ہے سورہ مبارکہ لقمان میں، اور یہ خدا کی ذات میں شریک ٹھہرانا اور خدا کے ساتھ کسی اور خدا کا قائل ہونا یہ شرک ہے اور یہ ظلم عظیم ہے۔ لیکن ایک اور شرک بھی ہے جس کا نام شرک خفی یا شرک اصغر کہا گیا ہے۔ شرک اصغر جو ہے وہ اپنے اعمال کو لوگوں کے لیے بجا لانا،
دکھاوے کے لیے بجا لانا، ریاکارانہ طور پر عمل عبادت بجا لانا، اس کو جو ہے وہ شرک اصغر کہا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ امام صاحب نے فرمایا کل ریاء شرک وانہ من عمل للناس کان ثوابہ علی الناس، ہر وہ شخص جو اپنے عمل کو خدا کے لیے بجا نہ لائیں، لوگوں کے لیے بجا لائیں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے، لوگوں کے پاس مقام بنانے کے لیے اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کے ثواب کا ذمہ دار لوگ ہیں، لوگوں کو چاہیے اس کو ثواب دے دیں اور لوگوں کو چاہیے اس کو جو ہے نا وہ جزا دے دے۔ کان ثوابہ علی الناس، اس کی عمل اور عبادت کا ثواب لوگوں کی گردن پر ہے، اس لیے کہ اس نے لوگوں کے لیے بجا لایا ہے، خدا کے لیے بجا نہیں لایا ہے۔ لیکن اگر ومن عمل للہ کان ثوابہ علی اللہ، اگر کوئی شخص خدا کے لیے عمل کر رہا ہے، خدا کے لیے عبادت کر رہا ہے، تو پھر اس کی عبادت کا ثواب خدا دینے والا ہے۔ جو عمل خدا کے لیے ہے اس کی جزا بھی خدا دینے والا ہے۔ خدا کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی عمل کر رہا ہے اس کی جزا دے دیں، اور خدا جو ہے کسی کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا ہے، اور ہر عمل کے لیے خدا نے جزا اور پاداش جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ لہذا مومن کی کوئی بھی عمل ضائع اور رائگاں نہیں جاتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ اس عمل کو خدا کے لیے بجا لائے، اخلاص کے ساتھ بجا لائے۔ اس لیے صادق عالم محمد نے فرمایا من عمل للہ کان ثوابہ علی اللہ، ہر وہ شخص جو اپنے عمل کو خدا کے لیے بجا لاتا ہے اس کا ثواب جو ہے وہ خدا کے پاس ہے۔ یہ روایت جو ہے اصول کافی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222 پر جو ہے نا یہ روایت جو ہے وہ تحریر ہے۔ اب آپ کی خدمت میں ریا کی مذمت کے حوالے سے اور ریا سے بچنے کی تاکید کے حوالے سے کچھ آیات جو ہے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ریا سے بچنے کے حوالے سے اور ریا کے برے آثار اور نتائج کے حوالے سے متعدد آیات ہیں، اور ان آیات میں ہمیں بہت سختی کے ساتھ تاکید کی گئی ہے کہ ہم ریا سے بچیں، اپنے اعمال میں خلوص پیدا کریں، اپنے عمل کو جو بولتا ہے وہ خدا کے لیے بولیں، جو کرتا ہے وہ خدا کے لیے کریں، اور جو اعمال بجا لاتے ہیں وہ اعمال خدا کے لیے ہو۔ یعنی حقیقت میں جیسے کہ اس سے پہلے ایک درس میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا ہے، پوری زندگی جو ہے وہ خدا کے لیے ہو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، مومن کی زندگی یہ ہے، اس کی نماز خدا کے لیے ہے، اور اس کی اعمال خدا کے لیے ہے، اس کی حیات خدا کے لیے ہے، اس کی ممات خدا کے لیے ہے، یعنی جینا خدا کے لیے، مرنا خدا کے لیے، پوری زندگی خدا کے لیے۔ جب ایسا ہے تو یقیناً اس کے لیے مقام بھی ہے، منزلت بھی ہے، اور عظیم پاداش اور ثواب بھی ہے۔ لہذا روایات میں ہمیں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ تم ریا سے بچو، اس لیے کہ ریا تمہارے اعمال اور عبادات کے برباد اور تباہ کرنے والی بیماری ہے۔ ارشاد رب العزت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے صاحبان ایمان تم اپنی نیکیوں کو، تم اپنی خیرات کو، تم اپنی صدقات کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا کے، جس پر تم نے نیکی کیا ہے، جس پر تم نے احسان کیا ہے، اس پر منت چڑھا کے، احسان جتلا کے اپنی نیکی کو ضائع نہ کیا کرو۔ والاذی، اور اس کو تکلیف پہنچا کے، تم نے نیکی بھی کیا اور اس کے اوپر پھر اس کو تکلیف بھی دی، تو یہ تکلیف اس کی نیکی کا ضائع ہونے کا سبب ہے، اور اگر تم نے منت اس پہ چڑھایا، احسان جتلایا، تو یہ جو تمہاری نیکی ہے اس کا ضائع ہونے کا سبب ہے۔ پھر فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو انفاق کر رہا ہے، اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے، کیوں خرچ کر رہا ہے؟ رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کے خاطر، لوگوں کو خوش کرنے کے خاطر وہ اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے، اور مال جو ہے وہ دے رہا ہے۔ ممکن ہے دین پر خرچ کرے، جہاں دین کو مال کی ضرورت ہو، اور بہت سارے مقامات پر ہماری مال کی قربانی کی ضرورت ہے، تو وہاں پر وہ مال تو دے رہا ہے، انفاق تو کر رہا ہے، لیکن انفاق کرنے میں وہ لوگوں کی خوشنودی کو نظر میں رکھتا ہے، خدا کی رضا اور خدا کی خوشنودی اس کی نگاہ میں نہیں ہے۔ ينفق مالہ رئاء الناس، وہ اپنے مال انفاق کر رہا ہے، دے رہا ہے، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ لا یؤمن باللہ والیوم الآخر، نہ خدا پر ایمان رکھتا ہے، نہ قیامت پر اور روز جزا پر۔ فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، اس شخص کی مثال
جو اپنے مال کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے، لوگوں کے خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کی مثال اس پتھر کی طرح ہے، وہ دانہ جو اگر کسی زمین میں اگر ڈال دیتے تو فصل اگتا اور اس کے لیے ثمرہ حاصل ہوتا اور بہترین فصل جو اس کو نتیجہ جو ہے ملتا، لیکن اس کو زمین میں ڈالنے کے بجائے پتھر کے اوپر رکھا اور اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی جو ہے نا وہ ڈال دی، اور اس کے بعد پھر بارش آئی، بارش جو ہے مٹی کو بہا کے جو ہے وہ لے گئی۔ کیا نتیجہ نکلا؟ اس کی جو محنت تھی، اس کی جو زحمت تھی وہ برباد ہو گئی، مٹی بھی لے گئی اور دانہ بھی جو ہے۔ ریاکار انسان کی مثال یہ ہے کہ اس نے نماز ادا کی ہے، اس نے روزہ جو ہے وہ ادا کی ہے، اب اس نماز کا اس کو پھل ملنے والا ہے، اس نماز کا عظیم جزا ملنے والا ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اس کے لیے عظیم ثواب ہے، اجر ہے، اسی طرح سے دیگر اعمال اور عبادات عظیم ثواب خدا نے اس کے لیے رکھا ہے۔ لیکن اس صورت میں ہے کہ آپ اس نماز کی بنیاد ہو، اس کی جڑیں مضبوط ہو، جیسے اگر کسی درخت کی جڑیں مضبوط ہے تو اس کے لیے پھل حاصل ہوتا ہے اور اس کے لیے فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے بہت سارے منافع ہے، لیکن اگر درخت کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں، لہٰذا ریا جو ہے اس بارش کی طرح ہے اور اس کا جو اعمال ہے اس دانے کی طرح ہے جو پتھر کے اوپر جو ہے نا اس نے دانہ رکھ دیا، اوپر تھوڑی سی جو ہے نا وہ مٹی ڈال دیا ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس شخص کی مثال اس پتھر کی طرح ہے، علیہ تراب، جس پر اس نے مٹی ڈال دی اور اس کے نیچے دانہ ڈالا، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اتنے میں تیز بارش آئی، وہ مٹی کو جو ہے نا اٹھا کے لے کے جو ہے نا وہ چلی گئی۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، اور وہ جو اس نے کسب کیا تھا، وہ جو زحمت کی تھی، اس کو بچانے پر اس کے پاس قدرت نہیں ہے، وہ ساری زحمتیں محنتیں رائگاں چلی گئی۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر قوموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اسی آیت کے ذیل میں مفسرین نے فرمایا ہے، اس آیت میں کئی نکتے ہیں، سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ کئی اعمال، یعنی بہت ساری چیزیں انسان کی اعمال کے ضائع ہونے کے سبب ہے، اور ضائع ہونے کا بھی دو طریقے ہیں، روایات میں موجود ہے۔ بعض اعمال جو ہے نا انسان کے بعض گناہ ہے، بعض معصیتیں ہیں، اس کے اعمال کا کچھ حصہ برباد کر دیتا ہے، یعنی عمل کا کچھ حصہ مٹ جاتا ہے لیکن پورا عمل ضائع نہیں ہوتا ہے، مکمل طور پر اس کے اعمال کو برباد نہیں کرتا ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں اگر ان گناہوں کو بجا لایا جائے تو پورا عمل ضائع ہے، کوئی بھی اثر باقی نہیں ہے، سارے اعمال برباد ہے۔ جیسے اس میں سے صریح قرآن پاک کی آیت ہے، اگر کوئی انسان مشرک ہو جائے تو جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنی بھی اعمال ہیں، نماز ہے، روزے ہیں، زندگی بھر کی خدمات اور اطاعت ہے، سب ضائع اور برباد ہے۔ لئن اشرکتا لیحبطن عملک، اگر تم نے شرک اختیار کیا تو تیرے تمام اعمال ضائع ہوں گے، جس کو قرآن کی تعبیر کے مطابق حبط اعمال ہے۔ حبط اعمال کے معنی اعمال کا ضائع ہو جانا، برباد ہونا۔ لہٰذا ایک گناہ جو تمام اعمال کے ضائع ہونے کے سبب ہے وہ شرک ہے۔ حقیقت میں ریاکار انسان کو سورہ مبارکہ النساء کی آیت نمبر 142 میں ریاکار انسان کو منافقین کے ساتھ قرار دیا گیا ہے۔ ریاکار انسان منافق انسان ہے، مومن ریاکار نہیں ہو سکتا ہے، مومن مخلص ہے، سارے عمل کو خدا کے لیے بجا لاتا ہے، کوئی بھی فکر ہے تو خدائی فکر ہے، سوچتا ہے تو الہی فکر ہے، کرتا ہے تو خدا کے لیے، تمام اعمال و عبادات خدا کے لیے بجا لاتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ لیکن منافق انسان یا ریاکار انسان، اس کی نگاہ میں خدا نہیں ہے، اس کی نگاہ میں لوگ ہیں، وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے تو وہ مادی مفاد کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے بجا لاتا ہے۔ لہٰذا آئیے سورہ مبارکہ نساء کی ان آیات میں جو منافقین کی علامات کو بیان کی ہے اور پھر ریاکار انسان کو منافقین کے ساتھ قرار دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ منافقین کے انجام اور عاقبت کو بیان کیا ہے، اور ذیل میں مومنین کی صفات۔ سب سے پہلی جو نشانی ہے منافقین کی وہ دھوکہ دینا، اور دوسری نشانی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی بے رغبتی کے ساتھ، انتہائی کسالت کے ساتھ، انتہائی بے نشاطی کے ساتھ۔ یعنی مومن جب نماز پڑھتا ہے تو بڑی رغبت کے ساتھ، بہت شوق کے ساتھ اور خشیت کے ساتھ، خوف کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں بڑی لذت ہے اس کے لیے، بہت سکون ہے اس کے لیے نماز کے لیے۔ یعنی مومن کی پسندیدہ ترین جو عبادت ہے وہ نماز ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اور انتہائی سکون کے ساتھ، انتہائی چاہت کے ساتھ، انتہائی رغبت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اور منافق کے لیے قرآن میں یہ آیت آئی، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی،
منافق وہ انسان ہے جب نماز پڑھتا ہے تو وہ سستی کے ساتھ، بے رغبتی کے ساتھ پڑھتا ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے۔ اگر خدا کے لیے پڑھتا تو اس کے لیے لطف آتا اور لذت اس کے لیے حاصل ہوتی۔ مومنین کی نشانی یہ ہے کہ وہ خدا کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، چونکہ قرآن نے کثرت سے خدا کو یاد کرنے کے لیے کہا ہے، تو مومن کی شان ہے کہ وہ ہمیشہ یاد الہی میں ہے، کبھی زبان سے خدا کا ذکر کر رہا ہے، قلب میں ہمیشہ خدا کی یاد ہے، ہمیشہ یاد الہی ہے۔ لہٰذا مومن کثیر الذکر ہے۔ منافق کے لیے آیا ہے کہ وہ کبھی کبھار بصورت مجبوری خدا کو یاد کرتا ہے۔ اب ان کے انجام، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کا انجام اور عاقبت یہ ہے، یہ جہنم کی نچلے ترین اور پست ترین طبقے میں منافقین ہوں گے۔ عجیب آیت ہے، مشرکین کی مذمت ہے، کفار کی مذمت ہے، لیکن ان کے لیے نہیں کہا گیا کہ یہ جہنم کی پست ترین طبقے میں ہے۔ جہنم کی پست ترین طبقے میں منافقین ہے، اور ریاکار منافقین کی صف میں شامل ہے۔ یہ قرآن پاک سورہ مبارکہ نساء کی آیت ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافقین جہنم کی پست ترین طبقے میں ہوں گے، نچلے ترین جو ہے نا وہ طبقے میں ہوں گے۔ سب سے زیادہ عذاب منافقین کے لیے ہے۔ کیوں منافقین کے لیے ہے؟ اس لیے کہ سارے اعمال دکھاوے کے لیے بجا لایا ہے، خدا کے لیے کوئی عمل نہیں کیا ہے۔ اگر وہ جہاد میں جا رہا ہے تو اپنا آپ کو مجاہد کہلانے کے لیے، نماز پڑھ رہا ہے تو اپنا آپ کو نمازی دکھلانے کے لیے، روزہ رکھ رہا ہے تو اپنا آپ کو روزہ رکھنے والا دکھانے کے لیے، سارا کا سارا کام جو ہے وہ منافق انسان وہ لوگوں کے لیے کر رہا ہے تاکہ اس کو مومن سمجھا جائے اور اس کو متقی سمجھا جائے۔ اس کے دل میں خدا نہیں ہے، وہ اس کے دل میں لوگوں کو خوش کرنا اور لوگوں کی رضا جو ہے نا مقصود ہے۔ اس وجہ سے یہ جہنم کی پسترین طبقے میں چلے جائیں گے اور بدترین عذاب ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نصیرا، اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا، کوئی شفاعت کرنے والا، نصرت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ منافقین کا کردار کہ منافقین دھوکہ دینے والے ہیں، منافقین ریاکار ہیں، منافقین اپنے اعمال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے بجا لاتے ہیں، منافقین عبادت میں رغبت نہیں رکھتے ہیں، اور منافقین اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ آئیے اس کے مقابل میں مومنین کا کردار، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، مگر وہ لوگ جو واقعی توبہ کرنے والے ہیں، جب ان سے کوئی گناہ ہو تو وہ توبہ کرتے ہیں۔ وَأَصْلَحُوا، انہوں نے اپنی کردار کی اصلاح کیا ہے، اپنے افکار کی اصلاح کیا ہے، اپنی زندگی کی اصلاح کیا ہے، عمل کی اصلاح کیا ہے، عمل میں ریا نہیں ہے، فکر کی اصلاح کیا ہے، فکر میں کوئی غلط نظریہ نہیں ہے، غلط فکر نہیں ہے۔ لہٰذا مومن وہ ہے جو ہمیشہ توبہ کرنے والے ہیں۔ وَأَصْلَحُوا، جس نے اپنی کردار کی اصلاح کیا ہے، افکار کی اصلاح کیا ہے، اعمال کی اصلاح کیا ہے۔ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، ہمیشہ دامن الہی کو تھامتا ہے، اور ساتھ ساتھ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، مومن وہ ہے جس نے اپنے پورے دین کو خدا کے لیے قرار دیا ہے۔ مومن مخلص ہے، نماز خدا کے لیے ہے، روزہ خدا کے لیے ہے، حج خدا کے لیے ہے، بولتا خدا کے لیے ہے، سنتا خدا کے لیے ہے، سارا کا سارا کام، پورا دین وہ خدا کے لیے انتخاب کیا ہے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، جس نے اپنے دین کو خدا کے لیے خالص قرار دیا، یعنی پوری زندگی دین ہے، پورا مجموعہ جو ہے نا وہ دین ہے، نہ تنہا نماز دین ہے، نہ تنہا روزہ دین ہے۔ اور انسان جب بالغ ہوتا ہے اس وقت سے دین کا سلسلہ شروع ہے موت تک۔ لہٰذا بلوغ کے بعد سے لے کر تمام واجبات، تمام اسلامی فرائض اس پر واجب ہو گیا، یہاں سے لے کر موت تک جو کچھ بجا لاتا ہے وہ سب دین کا حصہ ہے، ان تمام سب کو خدا کے لیے بجا لاتا ہے۔ اب ان کا عاقبت اور انجام، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ واقعی اس قسم کے کردار رکھنے والے حقیقی مومنین کے ساتھ ہے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ مومنین کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ کنہیں اجر عظیم عطا ہوگا؟ وہ انسان جو واقعی جو ہے نا وہ مومن ہے، جن کا کردار کیا ہے؟ سب سے پہلے کردار جو قرآن میں بیان کیا ہے وہ ہمیشہ توبہ کرنے والے ہیں، وہ اپنی کردار کا اصلاح کرنے والے ہیں، اور وہ ہمیشہ جس کی نگاہ خدا پر ہے اور دامن الہی کو تھامے رہتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک اہم ترین مومن کی پہچان اور شناخت یہ بیان کی ہے قرآن نے، اخلصوا دینہم للہ، مومن مخلص ہے جس کا دین خدا کے لیے خالص ہے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ واقعاً مومنین کے ساتھ ہے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے اجر عظیم عطا کرے گا۔ لہٰذا مومنین کرام، یہاں پر ایک طرف ریاکار کا کردار ہے، منافقین کا کردار ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان المنافقین
فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین کا انجام ہے اور ریاکار انسانوں کا انجام ہے۔ اور دوسری طرف ان لوگوں کا انجام قرآن نے بیان کیا ہے جو اخلصوا دینہم للہ، جن کی دین میں خلوص ہے، عقیدے میں خلوص ہے، عبادت میں خلوص ہے، ان کا انجام قرآن نے بیان کیا، یہ رب عظیم کی جانب سے اجر عظیم پانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، خدا جسے عظیم کہہ دے، خدا جس کی اجر کے لیے عظیم کہہ دے، خدا جس کی مقام کو عظیم کہہ دے، اس شخص کا کیا مقام ہوگا، کیا منزلت ہوگی۔ لہٰذا مومن عظیم ہے، اس کا اجر عظیم ہے، اس کا فکر عظیم ہے، اس کا کردار عظیم ہے، اس کی عبادت عظیم ہے، اس وجہ سے اللہ اس کو اجر عظیم جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ عظیم ذات عظیم مومن کے لیے عظیم اجر عطا کرنے والا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنی کردار میں خلوص رکھیں، اپنے اعمال میں خلوص پیدا کریں۔ انشاءاللہ بعد والے درس میں روایات کی روشنی میں مخلص کی علامات اور نشانیاں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریا کی مذمت اور ریا کے بہت سارے نقصانات کو بعد والے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ خدایا پروردگارہ، تیری عزت، تیری عظمت، تیری کبریائی کا واسطہ، محمد و آل محمد کی حرمت، ان کی ولایت اور امامت کا واسطہ، ہمیں اپنے اعمال میں، اپنے کردار میں، اپنے زندگی میں خلوص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا، ریا دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی کا سبب ہے، اس عظیم بیماری سے، اس مہلک مرض سے ہمیں نجات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا، ہمیں خلوص کے ساتھ تیری بندگی، تیری عبادت اور اپنے اعمال کو بجا لانے کی توفیق عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔